الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہوں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ عاشقوں کے امام احمد رضا خان کیا پیارا سولوشن دیتے ہیں، قسمت میں لاکھ بیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑنے کی دیر ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے۔ پڑھیے نا درود پاک، کثرت سے پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے درود پاک کی برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے دل ساری دنیا میں خوش ہیں کیونکہ نبی پاک سے محبت کرنے والے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی نہ منائیں تو کس کی خوشی منائیں؟ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جی ہاں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، جس کے سبب یہ کائنات بنی، یہ زمین یہ آسمان بنے، میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں جن کی سبب، پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں۔ تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے، دھوم دھام سے منانی ہے، اور ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7000 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے۔ 7000 ٹائمز پاک کا ذکر خیر تو 7000 ٹائم واضح الفاظ کے ذریعے آیا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پارٹ آف دا باڈی، جی ہاں مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اور الحمدللہ 2-4 بار نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً کل 27 مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، 27 ٹائمز قرآن میں میلاد کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت ذرا سنیے گا، اس کی جو سمری ہے، اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کا گنجینہ ہے، صرف نعت نہیں ہے، نعت کا خزانہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ارشاد ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیے، میرے آقا کا تو دنیا میں آنا سبھی جانتے ہیں نا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر جانی ہوئی چیز کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے تاکہ اس سے آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام ہیں، اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ
الگ الگ انداز میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف ارشاد فرمایا. کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا, کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا, کہیں ساری مخلوق کو سنایا, کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سنایا. پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے. چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات, بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ میلاد شریف کے بارے میں بھی بتایا. فرمایا اے لوگو, تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے بچ گئی تھی, جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے, جن کا انتظار دنیا کو تھا, وہ عظیم و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے. اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر جگہ میں, ہر دل میں پہنچی. ان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بھی سن لو, وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے. انہیں گویا یہ تکلیف, انہیں تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر, تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا, ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا. وہ دینے کے حریص ہیں, ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے, مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی, قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے. اللہ اکبر, ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے. پھر ہم کیوں نہ میلاد شریف بنائیں اور ہم کیوں نہ اس کی دھومیں مچائیں. اور سنیے اس ایک آیت کے تحت کتنی خوبصورت باتیں. اب صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا. آپ کا سر مبارک برکت سے, مبارک آنکھیں حیا سے, کان شریف عزت سے, زبان مبارک ذکر سے, ہونٹ مبارک تسبیح سے, چہرہ پاک رضائے الہی سے, سینہ مقدس اخلاص سے, پاکیزہ دل رحمت سے اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا. آیت پر بات ہو رہی ہے, حالانکہ میلاد کا ذکر کئی مقامات پر قرآن میں موجود ہے. اس آیت میں فرمایا گیا لقد جاء کا جو لفظ ہے ارشاد فرمایا, اس میں بڑی ایمان افروز نعت شریف ہے. الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو لفظ ذکر کیے گئے, خلق یعنی پیدا کرنا, بنانا, یا بدع ایجاد کرنا. مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے تین الفاظ کا ذکر ہوا. نمبر ایک جاء تشریف لائے, نمبر دو ارسلا بھیجا, نمبر تین بعثا مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا. غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے خلق یا بدع یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا. اس پہ بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے, آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے, بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے, اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے. ایسے اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی. دنیا میں آنے سے